السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بہت عرصے سے میں ایک بات کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ کی ہے، کہ ہم سب کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں۔ بدقسمتی سے چونکہ ہم اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے جیسے کہ گزر رہی ہے۔ میں اکثر نوجوان بچوں سے بات پوچھتا ہوں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، زندگی کا کیا مشن ہے، اور اکثر ہمارے نوجوان بچے، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اکثر میجورٹی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو میں نے نوجوانوں کا ریفرنس دے کے میں نے بات کر لی، لیکن کبھی کبھی اگر ہم بڑوں کی بات کریں، اپنی بات کریں، تو میں کیا زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیوں گزار رہا ہوں زندگی؟ کوشچن ہے، واٹس دا پرپز آف مائی لائف، واٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف۔ میں نہیں پوچھتا آپ لوگوں سے، میرا اس کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت تو ضرور ہے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا زندگی میں اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو جواب یہ ہے کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں، اتنی بڑی گاڑی خرید لوں، اتنا بڑا گھر بن جائے، اگر تو جواب یہ ہے کہ سرٹن سٹیٹس اچیو کروں، اتنی پوزیشن، یہ اتنی سیلری، یہ دنیاوی سٹیٹس، تو پھر تو جانور بھی یہی کر رہا ہے۔ روٹی کپڑا مکان، جو تین چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جسمانی طور پہ، یہی بنیادی ضروریات تو ایک جانور کی بھی ہیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور کو بھی گھونسلہ چاہیے، گھونسلہ بناتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ جانور کے اندر بھی سٹیٹس کانشیسنس ہوتی ہے۔ ایک شیر، جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں اس کو، شیر کو تو چھوڑیں، ایون ایک بلا، ایک میل کیٹ، وہ بھی ٹیریٹوریل ہوتا ہے، وہ بھی اپنی ٹیریٹوری بناتا ہے، وہ ڈیفائن کر دیتا ہے، اس کے اندر کسی اور میل کیٹ کو نہیں آنے دیتا۔ ہمارے ویٹنری ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے، یہ تو جانور بھی ٹیریٹوریل ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی ریپروڈیوس کرتا ہے، اگر انسان کا بھی مقصد یہی ہے شادی کروں گا، بچے ہوں گے، ریپروڈکشن ہوگی، تو یہ تو جانور بھی ریپروڈکشن کر رہا ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس سب میں سب سے بہترین مخلوق انسان، حضرت انسان ہے۔ تو کیوں میں ہے حضرت انسان اتنی اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بہتر؟ فرشتے بھی تو مخلوق ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بہتر مخلوق ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف کھانے پینے کی وجہ سے کہ اس کو کیپچینو، فریپچینو، لیٹچینو، جتنے بھی چینوز ہیں وہ ایکسپلور کرتا رہے اور پیتا رہے، کہ پیزاز کھاتا رہے، پاسٹاز کھاتا رہے، اور سب کچھ کرتا رہے؟ ضرور کھائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں کسی کو کھانے پینے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں زندگی کا مقصد ہے کیا یہ کہ میں ایکسپلور کرتا رہوں، نیکسٹ فوڈ آئٹم کیا ہوگا، نیکسٹ چین کیا ہوگی، فوڈ چین کیا ہوگی، اب
یہ تو بالکل انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں لگتی بات. عقل نہیں کہتی کہ یہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنے سارے فوڈ آئٹمز ایکسپلور کر کے اور اتنی انویسٹمنٹ کر کے اور فوڈ چینز کھول کے اور وغیرہ 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 اور اتنا پیسہ کما کے تو اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے. عقل کہتی ہے, عقل میں سمجھ آتی ہے بات. صرف ایسے سر کر رہے, عقل میں نہیں آتی سمجھ میں بات ہے نا. تو کیوں ہے انسان اشرف المخلوقات؟ میں اشرف المخلوقات ہوں, آپ اشرف المخلوقات ہیں. سارے مخلوق سے بہتر فرشتوں کو سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو, تعظیمی سجدہ. سبحان اللہ. اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. عجیب بات, اتنی بڑی چیز. لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا. لیکن یہی حضرت انسان ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ ہو جاتا ہے. انسان اسفل السافلین, گئے گزروں میں بھی سب سے گیا گزرا. جتنی یعنی اسفل مخلوق ہیں, سب سے نچلے درجے کی اللہ نے مخلوق بنائی ہے, کیٹیگرائز کیا نا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو فضیلت دی ہے بعض پر, بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو جو سب سے کم درجے کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کیا, اس سے بھی گر جاتا ہے انسان. وہ تبھی گرتا ہے جب انسان جانور جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کی سوچ, اس کی تھاٹ پروسیس صرف اسی چیز میں محدود ہو جاتی ہے. اس وقت انسان گر جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں. واٹس دا پرپز آف مائی لائف. میں کیا کر رہا ہوں, وہ کیا رہا ہے, کچھ پتا ہے کس میں, پارلام میں؟ ہاں, اس کو ریسیٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے. اٹس اوکے, اٹس اوکے, کر لیں گے. تو کچھ تو سوچے بھائیو, کیا کر رہا ہوں زندگی میں, کیا مقصد ہے. میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں. پھر کوئی ایجنڈا بنائے اپنی زندگی کا, کوئی ویژن ہو, کوئی مشن ہو, کچھ کریں زندگی میں. ہاں پلیز اپنے بارے میں سوچیں. انسان کی جو بنیاد ہے نا وہ مٹی سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. رائٹ, ہم سب کا سانچہ مٹی سے ہے. بہت تفصیل ہے اس کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے. من طین, یہ ہمارا غالب مادہ یہی ہے, جو غالب میٹر ہے ہمارے اندر. ویسے تو پانی کا بھی عنصر ہے, آگ کا بھی عنصر ہے, ہوا کا بھی عنصر ہے, یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں. لیکن جو ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے, جو غالب عنصر ہے, وہ مٹی ہے. رائٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کی ساری ضروریات مٹی میں رکھی ہیں. آپ دیکھ لیجئے, غور کیجئے, ہر انسان کی جسمانی ضرورت وہ مٹی سے پوری ہوتی ہے. ایسا ہی نہیں ہے. شکاگو میں رہتا تھا, تو وہاں پہ ایک میوزیم ہے, بہت ایک آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ میوزیمز آف دا ورلڈ, دنیا کے بڑے میوزیم میں سے ایک ہے. اس میں ایک پورا سیکشن اسی کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ یعنی وہ میوزیم میں یہی ریسرچ کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ دیکھو ہر انسان کی ضرورت مٹی سے پوری ہوتی ہے. سبزی, فروٹ, یہ تو بہت آبویس ہے. رائٹ, جو ویجیٹیشنز ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ تو مٹی سے نکلتی ہے, بہت آبویس ہے. اسی طریقے سے جانور جو انسان کھاتا ہے, گائے, بکری, مرغی, جو بھی انسان میٹ کھاتا ہے, وہ بھی ان کی غذا بھی وہ سارے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پریڈیٹورز ہیں, جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں, جو وحشی جانور ہیں, وہ حرام ہیں, ان کو نہیں کھا سکتے. ہم کون سے جانور کھا سکتے ہیں؟ جو کہ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں. رائٹ, وہی حلال ہیں. تو وہ بھی اپنی غذا لیتے ہیں مٹی سے. مٹی سے سبزہ اگتا ہے, وہ کھاتے ہیں, اور پھر ان کا گوشت بنتا ہے اور وہ ہم کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت. جو ہمارا جو ویلتھ ہے, ویلتھ کیا ہے, اصل ویلتھ کیا ہے؟ سونا چاندی. سونا کہاں سے آتا ہے؟ سونا بھی زمین کے اندر چھپا ہوا ہے.
ایلومینیم دھاتیں بھی زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں. انسان گاڑی چلاتا ہے, گاڑی کی جو پیٹرول ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے. سارے کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی سب ضروریات جو ہماری دنیاوی یعنی جسمانی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری زمین کے اندر ہیں. یہ بہت تفکر کی بات ہے, رائٹ. لیکن کیا یہ ساری ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں, ایک سوال ہے, کیا یہ بس ایسی ہمیں گھر بیٹھے مل جاتی ہے؟ کیا خیال؟ یہ سارا کھانا پینا یہ سب گھر بیٹھے ہمیں مل گیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے اس سے پیچھے؟ ایک پورا نظام چل رہا ہے نا, ایک پورا نظام چلتا ہے. ایک مثال کے طور پہ فروٹ لے لیں, سیب لے لیں. ہم لوگ گئے تھے ایک زمانے میں جو فلڈ ریلیف ایفرٹس کے لیے, وہاں پہ سیب کے اتنے بہترین باغات, رائٹ. اس سیب کے باغات کے پیچھے کسی نے کتنی محنت کی تھی. اور سیب اگتے ہیں خاص سیزن کے اندر, رائٹ. اورنجز اگتے ہیں خاص سیزن کے اندر, مینگوز اگتے ہیں خاص سیزن کے اندر. یہ سارے کے سارے اصولاً تو سیزنل فروٹس ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب بہت ساری جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اصل میں سیزنل فروٹس ہیں. جب وہ سیزن آتا ہے, جب سیزن آنا شروع ہوتا ہے, تو یہ جو فروٹ کے باغات ہیں, یہ جو مثال کے طور پہ ایپل کے باغات ہیں, اس سے پہلے جو فارمر ہے اس کو پتا ہے کہ میرا سیزن آنے والا ہے, اور وہ سیزن سے پہلے ایک باقاعدہ نظام چلاتا ہے. وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کے پاس ساری کی ساری, چلے فروٹس تو ٹریز ہوتے ہیں, ٹریز تو بڑے سالوں میں اگتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اور کھیت لے لیتے ہیں, کوئی گندم لے لیتے ہیں, رائس لے لیتے ہیں, رائٹ, ویٹ لے لیتے ہیں. ویٹ ایک بیسک اسٹیپل فوڈ ہے انسان کا, رائٹ, جنرلی. اب ایک ویٹ کی پروڈکشن کے لیے جب اس کا پورا سیزن آنے لگتا ہے, اس سے پہلے کسان پوری تیاری کرتا ہے, فارمر پوری تیاری کرتا ہے. ہی میک شور کہ اس کے پاس ساری کے ساری پراپر جو بھی ضروریات ہیں ہوں. ٹریکٹر اس کے پاس ٹھیک ہے, اس کا زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے, اس کے پاس کھاد ہے, اس کے پاس واٹ ایور نیڈڈ, رائٹ. میں فارمر نہیں ہوں تو جو واٹ ایور نیڈڈ, انسیکٹیسائڈز ہیں, ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سیزن آیا, اور اس کو پتا ہے کہ یہ سیزن جب یعنی when weather is going to hit the clock, یعنی وہ جب یہ خاص وقت آئے گا تو اس وقت سے مجھے اس کی تیاری شروع کر دینی ہے. if I miss the clock, اگر میرے سے وہ ٹائم نکل گیا تو I'm going to lose the produce this year. میں اس سال مجھے کاشت نہیں ملے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پورا ایک نظام ہے اس کے پیچھے, پوری تیاری کرتا ہے وہ بندہ, اس لیے تاکہ اس کی گندم صحیح ہو. اور پھر وہ گندم ہمارے اسٹیپل فوڈ ہے, ہماری بیسک نیسیسٹی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری جسم کی ایک بیسک ضرورت نہیں پوری ہوگی. روٹی نہیں کھائیں گے, بریڈ نہیں کھائیں گے, ویٹ ہی نہیں ہے, رائٹ. جسم کی ضرورت ہے. تو انسان کے جسم کی ساری ضروریات نکلتی زمین سے ہیں, لیکن اس زمین سے نکالنے کے لیے ایک پوری محنت درکار ہے. آپ دیکھیں جا کے کوئی ایلومینیم ہے فار ایگزامپل, ایسے تھوڑی ہے کہ اٹھ کے ہمارے فیکٹری کے اندر پہنچ کے ایلومینیم را ایلومینیم, اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اصول ایسا بنایا ہے کہ ضروریات ہماری ساری موجود ہیں, لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت چاہیے. کانوں کے اندر سونا چھپا ہوا ہے, کانوں کے اندر تیل چھپا ہوا ہے, ویلز کے اندر تیل چھپا ہوا ہے, رائٹ. ہر جگہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے ٹائملی محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے ہماری جسم کی ضروریات پوری ہوں گی. پہلی بات تو یہ چیز یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, محنت کرنی پڑے گی, پھر تمہاری جسم کی ضروریات پوری ہوں گی. اب میں اپنی واپس آتا ہوں پہلی بات کی طرف کہ ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم لوگ جانور نہیں ہیں, ہم لوگ جانور نہیں ہیں. ہمارا مقصد صرف کھانا پینا, شادی کرنا, بچوں کی پیدائش اور عیش کرنا, یہ مقصد حیات نہیں ہے. ہم اس سے بڑھ کر ہیں کچھ, اور وہ کیا چیز ہمیں اس سے بڑھ کر بناتی ہے؟ کیا خیال ہے, کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے؟ عقل. انسان کی عقل انسان کو انسان بناتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص چیز بھی دی ہے، ایک خاص چیز ہے، وہ ہماری روح ہے۔ روح تو باقی جاندار چیزوں میں بھی ہے، لیکن جو انسان کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ میری خاص روح ہے۔ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاس سے روح ڈالی، اپنی روح ڈالی۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت کی ہے، جیسے میری خاص روح تھی، جو میں نے خاص روح بنائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، اور انسان کو عقل دی ہے۔ عقل انسان کو یہ تمیز کراتی ہے کہ دیکھو تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، زندگی کا مقصد سوچو۔ بھینس کو جس لیے بنایا نا اللہ نے، وہ وہی کر رہی ہے، وہ چر رہی ہے، بس دودھ دے رہی ہے، چر رہی ہے، بس یہی کام ہے۔ اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ میں کچھ اور بھی کروں، میں کسی مارچ پہ نکلوں، کوئی پروٹیسٹ کروں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ بکریوں کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس کو چروا ڈنڈا لے کے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ چلتی رہتی ہیں، اور جہاں گھاس ملے گی چریں گی، ان کی عقل نہیں ہے۔ کسی بھی باقی جانور جو ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ سوچو، جانور نہ بن جانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، تاکید کے لیے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ غافل لوگ ہیں، عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کچھ۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح ڈالی ہے، جسم کی ضروریات بھی ہیں اور روح کی ضروریات بھی ہیں۔ جسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے زمین سے بنائی اس لیے کیونکہ انسان کو کہ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن انسان کی جو روح ہے وہ عالم ارواح سے آئی ہے، وہ عالم ارواح سے آئی ہے، اور اس کی ساری ضروریات بھی عالم ارواح سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ انسان کی روح کی ساری ضروریات عالم ارواح سے پوری ہوتی ہیں۔ پلیز اس چیز کو سوچیں اور سمجھیں۔ انسان اگر بننا ہے ہم کو، تو انسان کو انسان بن کے سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر ایک روح ہے جس کی ضروریات انسان اسی عالم سے آتی ہیں، دوسرے عالم سے آتی ہیں، من جانب اللہ آتی ہیں، اور اگر میں اس کو ایک لفظ کے اندر کمبائن کروں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایکچولی وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ وہ سارے کے سارے اعمال وہ انسان کی روح کی غذا ہیں۔ جسم کی ضروریات کے لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روح کی ساری غذا کا اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے روح کی غذا ملتی رہے۔ موجود ہے، اس عالم میں ہے، لیکن اس کو کھینچنے کے لیے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جس طریقے سے سیزنز ہوتے ہیں زمین کی، کچھ چیز، ساری نہیں، کچھ چیزوں کی، جیسے میں نے مثال دی گندم کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے اس کا سیزن ہوتا ہے، سیب کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے اس کا سیزن ہوتا ہے، رائٹ؟ اورنجز کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے اس کا سیزن ہوتا ہے، آم کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے اس کا سیزن ہوتا ہے۔ ان سب کے سیزنز ہوتے ہیں۔ سونا آپ کبھی بھی نکال لیں، ہاں، دھاتیں آپ کبھی بھی نکال لیں، اس کے کوئی سیزنز نہیں ہیں، لیکن ان کے سیزنز ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی جتنی بھی ضروریات ہے، کچھ تو آپ کبھی بھی لے لیں، بلکہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ کھانا ہم روز کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پکی بات کہ کھانا ہی تو کھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کھانا روز کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی ہم کھائیں گے دسمبر میں، رائٹ؟ روز کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی ضرورت ایک اللہ تعالیٰ نے روز رکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز روز پڑھنی ہے۔ جیسے صبح کا ناشتہ، صبح کی نماز، دوپہر کا کھانا، دوپہر کی نماز۔ کھانا کتنے دفعہ کھاتے ہیں؟
بڑے خوش قسمت انسان ہیں آپ، 3 کھاتے ہیں صرف، ہم تو ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں. یہ دیکھ یہاں بھی رکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ جب دل چاہے بھی کھا لو، ہے نا. ہر جگہ کھانے کا سامان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کہ جہاں دل چاہو وہاں پہ چلنا شروع کر دو. رائٹ. کچھ لوگ جہاں جگالی بھی کرتے ہیں، ہے نا، گایوں کی طرح. کیوں کرتے ہو؟ شکر. تو نماز روزانہ کی غذا ہے، اس کے لیے کوئی سیزن نہیں چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہر وقت آپ تیل ہر وقت نکال سکتے ہیں، دھوتے ہر وقت نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ چیز سیزنل ہوتی ہیں. نماز روز پڑھتے ہیں، اور بائی دا وے پلیز وقت پہ پڑھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کرتا کہ ناشتہ رات کو کریں، ہے نا. کبھی قضا نہیں، ناشتہ نہیں قضا ہو سکتا. رائٹ. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، ناشتہ قضا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بھائیو، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، فجر قضا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ورنہ روحانی ڈنٹ پڑتا ہے زبردست، سارے دن کی برکت تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بندہ نکل جاتا ہے. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن کچھ سیزنل غذائیں بھی ہیں روح کی، اور ایک سیزنل غذا میرے بھائیوں آ رہی ہے ایک ہفتے کے اندر تقریباً، انشاءاللہ 10 دن کے اندر. کتنا نہیں، سوری، تقریباً کب شروع ہو رہا رمضان المبارک؟ ہاں 21 ٹرائی، تقریباً کتنے دن رہ گئے؟ 2 ہفتے. 2 ہفتے میں ایک سیزن آ رہا ہے، یہ سیزنل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی غذا رکھی ہے انسان کی، رمضان المبارک. وہ بیوقوف ہوگا کسان میرے بھائیوں جو اپنی وہ گندم کی کاشت کرتا ہے اور سیزن شروع ہو جائے اور اب وہ سوچ رہا ہے بیٹھا کہ ہاں جی ٹریکٹر لے لیتا ہوں جا کے، اور زمین کو چلو ایک تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں پھر نرم کروں گا، چلو کھاد تو جب ذرا آرام کروں گا، آرام سے اٹھوں گا تو کھاد بھی لے لوں گا. سیزن گزر جائے گا، وہ بندہ اسی پہ تو اس کا گزارا تھا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو سیزن آ رہا ہے، یہ سیزن ہے رمضان المبارک، ایک مہینہ ایک سیزن ہے. جو بندہ اس کی تیاری نہیں کرتا وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ روحانی طور پہ محروم ہو جاتا ہے، وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے کے اندر اس کے خلا رہ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیاری کب سے کرتے تھے؟ 2 مہینے پہلے سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کے شروع ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. رجب میں روزے رکھتے تھے، تیار کرتے تھے اپنے آپ کو. شعبان میں روزے رکھتے تھے، تیار کرتے تھے اپنے آپ کو، تاکہ پوری تیاری کے ساتھ اس سیزن کے اندر داخل ہوں اور پہلے دن سے اس کی کاشت کرنا شروع کر دیں. یہ روحانی غذا ہے. پلیز ہم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ روحانی غذا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان رمضان المبارک میں داخل ہو جائے اور اس تیار ہی نہیں ہوا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں سبحان اللہ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں 2 مہینے تو خیر بہت کم ہے، سال پہلے سے، کہ جی سال کے آخر میں میری شادی ہے، میں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا مصیبت ہم نے کھڑی کر لی ہے نا بہتر کے اوپر. اپنی جان کو کتنی مصیبت میں ڈال دی ہے. اللہ کی پناہ. یہ میرا درد دل ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی شادیوں کو خدا کے واسطے پلیز سادہ بنائیے. پلیز میری ریکویسٹ ہے، بہت ایک اخلاص سے بات کروں، ایک درد دل سے بات کروں، کہ اپنی شادیوں کو خدا را آسان بنائیے تاکہ سب کی شادی ہو سکے. ورنہ پیئر پریشر میں اتنی پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں کہ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، چونکہ میں نے اپنی شادی اتنی دھوم دھڑکے سے کی تھی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میری نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے. ان کا قصور ہے، لوگ کہتے رہے، لوگ جو مرضی کہیں، who cares. لیکن بس ایک پیئر پریشر تو میں نے کریٹ کر دیا نا. پلیز خدا کے واسطے سب کی شادیاں ہو جائیں گی. اگر میں اپنی شادی، آپ اپنی شادی، یعنی میری تو ہو گئی الحمدللہ، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ سادگی سے شادی کرے. پلیز ایک عزم کر لیں، ایک ارادہ کر لیں، شاید اسی پہ جنت کا فیصلہ ہو جائے. اللہ کرے.
پلیز. لوگ اتنے عرصے سے تیاریاں کرتے ہیں کہ جی فنکشن ہے, ایک فنکشن ہوتا ہے مہینے دو مہینے پہلے. یہ رمضان المبارک کی بیچارہ اتنا غریب ہے کہ ابھی کل رمضان المبارک اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھائیو یہ 2 ہفتے پہلے اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس سیزن کی تیاری کر لیجئے. یہ روحانی غذا ہے, اس کے بغیر انسان کی روح کمزور پڑ جاتی ہے اگر مر نہیں جاتی تو. رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ کس لیے آتا ہے؟ کہیں پکوڑے کھانے کے لیے, سموسے, کیا کہا انہوں نے؟ یہ کون سا ڈش ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ ہم پکوڑے, سموسے, دہی بھلے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, افطار پارٹیاں. اچھا جی, پہلا ویکنڈ جو ہے نا آپ نے میرے گھر افطار پہ آنا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ویکنڈ یہ بک کر لیں گے, تیسرا وہ کر لیں گے. اللہ کے واسطے یار, خدا کا واسطہ, اس لیے رمضان المبارک آتا ہے کہ پارٹیاں کریں اس کے اندر. رمضان المبارک انسان کی اس روح کی کو تقویت دینے کے لیے آتا ہے, اس کو انرجائز کرنے کے لیے آتا ہے, انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے قرآن میں جہاں رمضان المبارک کا پورا رکوع ہے, روزے کے بارے میں پورا رکوع ہے, پہلی چیز اللہ تعالی نے کیا فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو. یہ ہے مقصد رمضان, نہ کہ پکوڑے سموسے. یہ مقصد رمضان نہیں ہے. مقصد رمضان افطار پارٹیز نہیں ہے. مقصد رمضان تقویٰ حاصل کرنا ہے. تقویٰ مقصود حیات ہے. شروع میں نے کہا تھا کیا مشن, کیا ویژن ہے ہمارا. مشن یہ ہے کہ میں تقویٰ حاصل کر لوں موت سے پہلے اللہ کے پاس جاؤں اس حال میں کہ میرے اندر تقویٰ ہو. والعاقبۃ للمتقین, عاقبت جو ہے آخرت کی زندگی وہ تقوی والوں کے لیے بس. اگر سیدھا ڈائریکٹ انٹری جنت میں چاہیے تو وہ تقوی والوں کے لیے. تو میں تقوی حاصل کر لوں. اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن بنایا ہے, 1 مہینے کا سیزن ہے جس میں آپ تقوی کے فروٹس کو کاشت کر کے اس کا پھل بھی لے لیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائیو؟ تقوی کا مطلب لٹرلی بچنا. لٹرل مطلب تقوی کا عربی زبان کے اندر ہے بچ جانا. کس سے بچ جانا؟ ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا, اس کو کہتے ہیں تقوی. ہر نافرمانی سے بچ جانا, اس کو کہتے ہیں تقوی. میرا فوکس کس پہ تھا؟ کوٹ ان کوٹ ہر پہ. ہر نافرمانی سے بچنا, یہ ہے تقوی. بڑا متقی ہے جی ماشاءاللہ, کیا وہ کرتے ہیں جی, نماز پڑھتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, لیکن بس اپنی بیوی کو مارتے ہیں تھوڑا سا. خاک تقوی ہے اس بندے کے اندر. خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. وانا خیرکم لأہلی, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. میری سنت ہے, مثالی کردار ہے میرا اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرو. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا. یہ ہے مقصد رمضان. یہ ہے سیزن تقوی کی کاشت کا, جو کہ لازم ہے انسان کی نجات کے لیے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے, اور نہ ہی دنیا کی برکت اس کے بغیر ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے, اللہ ہر چیز تقوی پہ اوپر ہے. برکت تقوی کے ساتھ, دنیا کی برکتیں تقوی کے ساتھ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. تقوی اگر ہوتا ان کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ رزق میں
ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. اب سب کے کان کھل گئے. اب پیسے کی بات رہی نا. من يتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے آسان راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. دنیا کی بھی ساری چیزیں تقوی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سکون تقوی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. برکتیں تقوی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت تو ہے تقوی کے ساتھ. تو تقوی مقصود زندگی ہے. یہ ہے مشن زندگی کا کہ میں تقوی حاصل کر کے جاؤں دنیا سے. اور یہ سیزن ہے بھائیو تقوی حاصل کرنے کا. پلیز اس کی تیاری کر لیں. کیسے تیاری کریں؟ کوئی 10 کلو کے ویٹ اٹھائیں گے 20 کے. جم جائیں روزانہ صبح و شام. کیسے تیاری کریں؟ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دل کو تیار رکھیں کہ یہ رمضان المبارک مجھ کو محنت کرنی ہے, کاشت کرنی ہے. لیکن جب تک مینٹل پریپریشن نہیں ہوتی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے میں نے کہا کہ کل کو ایک فنکشن آپ نے کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح اٹھیں گے, اچھا جی فون کریں گے, ہال بک کرنا ہے جی, وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, وہاں جائیں گے اور فنکشن کر لیں گے. ایک فنکشن کرنے کے لیے آپ کو دنوں کی مہینوں کی پریپریشن درکار ہوتی ہیں. ایک فنکشن کرنے کے لیے مینٹل پریپریشن سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کرے نفسیاتی طور پہ کہ یہ رمضان المبارک مجھے تقوی کے حصول کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات, دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے, توفیق اللہ کی طرف سے. دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں. تیسری چیز, اصل میں ہر چیز کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ہر چیز کا جو بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا ایک مزاج, لوگوں کا بھی مزاج ہے اور اعمال کا بھی مزاج ہے. یہ جو رمضان المبارک کا مزاج ہے نا, یہ ہے عبادت کا مزاج. اس میں انسان تک 2 چیزیں بیسکلی, تقوی کا حصول ہوتا ہے عبادت کی کثرت کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ. یہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے انسان کو تقوی حاصل کرنے کے لیے. عبادت کی کثرت. دیکھیں عام حالات میں آپ دیکھیں شریعت کا مزاج عبادت کی کثرت نہیں ہے. عام زندگی میں دیکھیں اعتدال. ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یا رسول اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں, کتنے روزے رکھوں؟ تو اتنے رکھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ہے. اچھا اتنے رکھ لوں؟ نہیں یہ بہت ہے. کرتے 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 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 روزے کہا کہ 3 روزے رکھ لیا کرو مہینے کے. 3 روزے. عام حالات میں کثرت عبادت کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, کیونکہ اور بہت سارے کام کرنے ہیں نا, اور بھی اللہ کی خاطر کسی کی عیادت بھی کرنی ہے, کسی کے خیال بھی کرنا ہے, حلال رزق بھی کمانا ہے, بھی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت عبادت کرتے رہو. صرف 5 نمازیں, صرف 5 نمازیں, صرف 5 ہیں. شروع میں 50 فرض ہوئی تھی, اگر کسی کو پتا ہو. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری طرف سے بہترین, کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, انہوں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ سے تھوڑی تخفیف مانگے. اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دی, لیکن فرمایا کہ یہ امتی تو میرے حبیب کے ہو, پڑھیں گے 50 اجر دوں گا, پڑھیں گے 5 اجر دوں گا 50 کا. 5 نمازیں 50 کا اجر. سبحان اللہ. صرف 5 نمازیں ہیں. تو مثال ایک سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مزاج بن گیا تو بہت کثرت سے عبادت کا. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے ایک دفعہ, تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہر وقت ہی عبادت کر رہا ہے. دن کو روزہ رکھتا ہے, ساری رات کھڑا نماز پڑھتا رہتا ہے, نہ بیوی کے پاس کوئی بیوی کی فکر نہ کچھ. تو بیوی عجیب اجڑی حالت میں, انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو, ایسی حالت میں کیوں ہیں؟ عورتیں تو پنسور کے رہتی ہیں, حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو میری کوئی فکر ہی کوئی نہیں, دیکھتا ہی نہیں, نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا مجھے. اچھا, سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے. رات سونے کے لیے ایک کمرے میں, انہوں نے مہمان آئے تھے تو ایک کمرے میں سونے کا انتظام کیا. تو دیکھا تو پہلے کھانا کھلایا,
دن کا وقت تھا، دوپہر یعنی دن میں کھانے کے لیے رکھا، تو انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں آ کے، تو انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزے سے. انہوں نے کہا روزہ توڑیں، آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو وہ کیا کرتے، روزہ توڑا، کھانا کھانا شروع کر دیا. رات کو جب ایک کمرے میں قیام ہوا، ان کے لیے بستر بچھایا سیدنا سلمان کے لیے، خود کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. انہوں نے کہا آج سو جائیں. اب وہ مہمان تھے، کیا کرتے، اکرام بھی کرنا تھا، تو آگے لیٹے، لیکن دل میں ایک عجیب ہلچل سی. پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سو جائیں. اب تھوڑی دیر بعد جب نیند لگ گئی، بالآخر انسان تو تھے، پھر جب آخری پہر ہوا تو خود اٹھے سیدنا سلمان اور ان کو اٹھایا، چلو اب پڑھتے ہیں دونوں تہجد. اور پھر کچھ سمجھایا، نے کہا کہ دیکھو ہر ایک کا حق ہوتا ہے. ولی نفسی کا علی کا حق، ولی اہلی کا علی کا حق، ولی ضیفی کا علی کا حق. تمہارے نفس کا بھی حق ہے، سویا کرو، ہر وقت روزہ نہیں رکھتے. تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے پاس بھی جایا کرو. تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی حق دو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس کی شکل دو نہ دیکھو. سر ہر ذی حق کو اس کا حق دیا کرو. سیدنا ابو درداء کو تھوڑی دیر کے لیے ابھی ہضم نہیں ہو رہی تھی بات، مزاج بن گیا تھا نا عبادت کا شدید. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے سیدنا سلمان کو لے کے. یہ کہتا ہے سلمان مجھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صدقہ سلمان. بالکل صحیح کہا سلمان نے، ایسے ہی ہے. عبادت کی کثرت روزانہ نہیں، عبادت جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں، لیکن رمضان کا مزاج ہے عبادت کا. تقوی حاصل کرنا عبادت کے ساتھ. روزہ خود ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے کہ میں اللہ کے لیے نہ کھا رہا ہوں، نہ پی رہا ہوں، نہ بیوی کے پاس جا رہا ہوں. یہ عبادت ہے. پھر رات کو سنت ہے کہ ویسے تو تہجد نفل ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک مؤکد سنت ہے کہ رات کو رمضان المبارک میں تو ضرور ایکسٹرا رکعت پڑھو. میں 8 اور 20 کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ایکسٹرا رکعت پڑھو. اور ساتھ میں ایک بہت بڑی عبادت وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ قرآن پڑھو، جتنا ہو سکتا ہے پڑھو. اس کے اندر اپنے آپ کو کھپاؤ، روزے میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپاؤ. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ کیا میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے؟ گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے کہ ایکسٹرا کوشش ہو جاؤ اپنے بارے میں کہ میں کیا کرتا ہوں. پلیز، یہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں اس وقت. اپنے بارے میں ایکسٹرا کوشش ہو کے یہ تیاری کے اندر شامل ہے کہ یہ جو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اس کے اندر ایک کہیں نہ کہیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، پیپر پہ، فون پہ ایک لسٹ بنا لیں اپنے بارے میں کہ میرے اندر خامیاں کیا کیا ہیں. ہے کوئی خامیاں آپ کے اندر؟ کہ نہیں میں تو فرشتوں سے بہتر ہوں، ہے نا، اشرف المخلوقات ہوں، میرے اندر کیا برائی ہو سکتی ہے؟ کئی لوگ جو ہے نا ان کو اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں جو نماز پڑھتے ہیں نا، جو نہیں نماز پڑھتے وہ تو فوراً ہی ٹک، یہ برائی ہے میرے اندر. جو نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں پہ ہم اگر ایک دفعہ غور کر لیں تو ایسا نہ ہو کہ مایوسی میں چلے جائیں گے. کیسی نمازیں ہماری، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے. غصہ میں تھوڑے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اپنے اوپر بھی غور کرتا رہتا ہوں. یہ صرف ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ لسٹ کا ایک آغاز تو ہو جائے نا، تاکہ شروع میں سے پہلی 1 2 3 چیزیں مشکل ہوتی ہیں، اس کے بعد چل پڑتا ہے نا سارا کلام. غصہ اگر قابو میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ نکلتا ہے بیوی کے اوپر اور بچوں کے اوپر. عورتوں کا اکثر نکلتا ہے بچوں پہ، مردوں کا اکثر نکلتا ہے بیوی پہ اور بچوں پہ. اور کئی اگر مرد شریف ہوں تو کئی بیویوں کا غصہ نکلتا ہے اپنے شوہروں پہ بھی. اگر مرد بدماش ہے تو پھر بیچاری تو کامتی رہتی ہے، پھر نہیں نکلتا. تو غصہ ذرا دیکھ لیں اپنے اوپر کہ کتنا قابو میں ہے، کتنا نہیں ہے، اور کتنی جلدی آتا ہے.
کچھ لوگوں کو بس یہ ضرور دیر ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں نا پشنگ دا بٹنز والی بات ہوتی ہے، ایک بٹن پریس کر دیا اور بس آگ بگولا ہو گئے۔ آج جمعے کے خطبے میں اسی بارے میں بات تھی، غصے کے بارے میں، اور انہوں نے ایک مثال دی، سنت کی اتباع کی بات کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، کسی نے ان کی چادر پیچھے سے پکڑ کے کھینچی۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، یہ میں نے چادر ایسے اوڑھی ہوئی ہے اور ایک بندے نے آ کے پیچھے سے چادر کا پلو پکڑ کے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا یہاں گردن پہ نشان پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میرا ریئیکشن کیا ہوگا، پلیز بہت سنسیئر اور آنےسٹ اپنے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میرا ریئیکشن کیا ہوگا۔ چادر پکڑی ہوئی ہے، کسی نے پکڑے کیسے کھینچی اور یہاں پہ اتنی زور سے گردن دب گئی اور یہاں نشان پڑ گیا، کیا کروں گا میں اس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسکرائے اس کو دیکھ کے۔ کون مسکرائے گا؟ کون مسکرا کے دیکھے گا اس شخص کی طرف؟ یہ سنت، کیا بات؟ انہوں نے کہا اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی تھوڑا اس میں سے حصہ دی، اتنی سی بات تھی، ویسے بھی مانگ سکتا تھا، بدو تھا نا، کوئی بدوؤں میں تہذیب نہیں تھی، ادب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ غصہ، نماز میں نے سب سے پہلے کہی، ذرا اپنی نمازوں پہ میں بھی غور کروں، آپ بھی کریں، غصے پہ ہم غور کریں، اپنے بھی نظر کی حفاظت کتنی ہو رہی ہے؟ راہ چلتے ہیں فون کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر کتنی نظر کی حفاظت ہے؟ بے حیائی کی چیز کتنی نظر پڑتی ہے، یا کتنا دل چاہتا دیکھنے کو؟ چلیں موٹی موٹی چیزیں، اور کچھ زبان کی حفاظت کتنی ہے؟ کتنی دفعہ ہم دو چار میں بیٹھتے ہیں اور باتیں تیسرے کی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، الغیبۃ اشد من الزنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کو بڑا سمجھتے ہو، غیبت زنا سے بھی سخت ہے، اس سے بھی سخت گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، القرآن کہتا ہے ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ دو بندے بیٹھے تیسرے کی بات، تین بندے بیٹھے چوتھے کی بات، ہمارا پاس ٹائم ہے، ہماری باتوں کا محور ہے وہ بندہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کتنی کرتے ہیں، میں کچھ لسٹ بنا رہا ہوں، کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں، کتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لوگوں کو، شاید اس لیے کیا ہوگا، شاید اس لیے کیا ہوگا، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، حسد کتنا ہے ہمارے اندر۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے صحیح، پھر ہمارے دل پہ جو چھریاں چلتی ہیں، کیوں آئی اس کے پاس؟ کسی کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ اس نے نئی گاڑی لی، ماشاء اللہ اس نے نیا گھر بنایا، ماشاء اللہ، مجھے دل سے خوشی ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرا بچہ، میری بچی، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مبارک دے رہے ہیں، دل سے خوش ہو رہے ہیں کہ دل کے اندر چھریاں چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیں، اور کوئی اور میری مدد کریں نیا لسٹ بنانے میں۔ ہاں، کینہ رکھنا، وہی دل کے اندر ایسی نفرتیں پالی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ نفرت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، اور اسی کا ایک بہت بڑا ورژن ہے کہ قطع تعلق ہی کر لینا خونی رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، ماموں، خالہ، چچا، کزنز، خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لینا۔ لا يدخل الجنت قاطع، او کما قال، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، حسد تو میں کر چکا ہوں۔ کسر کیا؟ اچھا، سستی کرنا، بالکل سستی، بہت جزاک اللہ، بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ سستی کتنی ہے ہمارے اندر، پڑے رہتے ہیں ایسے ہی، وقت ضائع، اور وقت ضائع کرنا، یہ مصیبت جو ہمارے پاس فون ہے اس نے ہمارا کتنا وقت ضائع کر دیا ہے، بس اسکرولنگ 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 اسکرولنگ، بیٹھے رہتے ہیں فیس بک، یہ چیز، یہ کلپ، وہ کلپ، بیٹھے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے وقت کا ضائع کر دینا، اس کے اندر کتنا کچھ کر سکتے تھے ہم آخرت کے لیے۔
خرچ کرنا. بخیل کتنے ہیں؟ کتنا بڑی چیز ہے. بخیل کتنے ہیں؟ خرچ کرنا اتنا مشکل لگتا ہے. السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، جہنم سے دور. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار. اعوذ باللہ. بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک بات فرمائی ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر ایک کوئی جاہل ہے، یعنی علم بس محدود ہے، لیکن سخی ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک عابد سے، یعنی وہ علم پہ عبادت کر رہا ہے لیکن بخیل ہے. ایک با عمل عالم جو عبادت میں مشغول ہے لیکن اس علم پہ عمل نہیں کر رہا کہ سخی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ جو جاہل شخص ہے لیکن سخی ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عابد سے جو کہ بخیل ہے. سبحان اللہ. دل چھوٹے چھوٹے ہمارے. مہمان ایک بوجھ لگتا ہے ہم کو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اس کو چاہیے، ایمانیات کا حصہ ہے. قرآن کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تو فجاء بعجل سمین، ایک موٹی تازی گائے ذبح کر کے لے آئے اور ان کے سامنے رکھا کہ کھاؤ. میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ قرآن میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ کیسی گائے ذبح کر کے لائے اور کھانا اس کو روسٹ کر کے سامنے رکھا. مطلب قرآن تو بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے. اتنی تفصیل میں ادھر کیوں گئے؟ قرآن ادھر کیوں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا؟ انہوں نے بتایا کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. مہمان کا اکرام ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے. اگر نہیں کر سکتا اچھی بات، اپنے منہ پہ تالا ڈال کے رکھے، پھر زپ کر کے رکھے. اگر آخرت پہ ایمان ہے کہ آخرت کے دن پوچھ ہوگی ہر لفظ پہ جو میں منہ سے نکالوں گا، یہی تو ایمان ہے. تھوڑی سی لسٹ میں نے بتائی ہے میرے بھائیوں. ایک لسٹ بنا لیں اور اس رمضان المبارک کے اندر اس لسٹ پہ کام کریں. ایک کانشیس ایفرٹ کریں ہم لوگ. یہ میری کمزوریاں، یہ میں نے کام کرنے اپنے اوپر. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلے جو غلطیاں کر دی یا اللہ معاف کر دیں، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے. اور کمٹ کر رہے ہیں آگے آنے والی زندگی کے لیے کہ اب میں نے یہ نہیں کرنی. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو میں نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. پورا مہینہ ہے ہمارے پاس، 30 دن ہے ایک محنت کرنے کے لیے، ایک سیزن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. جس طرح گرمیوں کا مہینہ ہے ہی کہ آم لگیں، سردیوں میں نہیں لگیں گے، وہ گرمی میں لگیں گے. اسی طریقے سے تقوی کا حصول آسان ہوتا ہے اس مہینے کے اندر. شیاطین قید ہو جاتے ہیں جو ہمیں برگلاتے رہتے ہیں. فرشتے اسپیشل ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. یا بھاغی الخیر اقبل، ہے خیر کے چاہنے والے چلو آگے بڑھو، ہمیں مدد کے لیے. اللہ کی خصوصی رحمتیں برس رہی ہیں صبح و شام. ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ تقویٰ اسی سیزن میں کاشت ہو سکتا ہے، اسی سیزن میں کاشت ہو سکتا ہے. آسانی ہو جاتی ہے، فیسیلیٹیشن ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو بندے، تمہارا ویژن ہے، تمہارا ایک مشن ہے زندگی کا، تم نے تقوی کے بغیر نہیں جانا زندگی دنیا سے. میں تمہارے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. یہ سیزن ہے، اس میں کاشت کرو اور یہ لازم ہے تمہارے لیے. یہ محنت کا مہینہ ہے میرے بھائیوں. پلیز اس کے اندر عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اسپرچولی. رائٹ. قرآن کی بہت تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. ایک پیشن بنا کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے اندر آئی ہیں، ساری. کوئی خاص بات ہے اس کے اندر. اور
تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، خاص مناسبت ہے اس کی قرآن سے. قرآن کی تلاوت انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو روحانی طور پہ بہت مضبوط کرے گی. ایک اور چیز بھی، درود شریف کی بھی بہت کثرت کریں، درود شریف کی بھی بہت کثرت کریں. تراویحوں کا اہتمام کریں. جب میں کہتا ہوں نا، جس طرح نماز قائم کرنا ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں صرف، نماز قائم کرو. اسی طرح تراویحوں کو قائم کریں. تراویحوں کو قائم نہیں ہو سکتی اگر افطار پارٹیاں کریں گے میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ میں 50 کلومیٹر دور مجھے کسی نے افطار پارٹی میں بلایا ہے، مغرب اور عشاء کے دوران کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ، رائٹ؟ تو ادھر میں 50 کلومیٹر جو بیٹھے پکوڑے اور سموسے کھا رہا ہوں، میں کیسے آگے تراویح پہ پہنچوں گا؟ تراویح قائم کرنی ہے میں نے، رائٹ؟ وہاں پہ قرآن سنایا جا رہا ہے، میں نے قرآن سننا ہے. اس کے لیے میں فریش ہونا چاہیے، مجھے ایک پیشن کے ساتھ جانا چاہیے. وضو تازہ ہو، بالکل فریش ہوں، میں لائٹ فیل کر رہا ہوں، میرے دل ہو اس کے اندر. تو اس کے لیے تو میں کیسے افطار پارٹیوں کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں افطار پارٹی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھلانے میں بڑا ثواب ہے، اس کو کھلائیں گے تو مجھے بھی روزے کا ثواب ملتا ہے. بالکل حدیث کی روح سے بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ ان کو کھلا رہے ہیں. اکثر تو انہی کو کھلاتے ہیں جن کے کھا کھا کے پہلے موٹے ہوئے ہیں وہ چارے. غریبوں کو کھلائیے، مزدوروں کو کھلائیے. اور اس کے لیے افطار پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیکس بنائیے، ان کو پہنچوا دیجیے کسی طریقے سے. عصر کے بعد جائیے، پیکس ڈسٹریبیوٹ کیجیے، جو بھی ترتیب ہے مناسب، اور آ جائیں. مغرب روزہ گھر میں افطار کریں، اور پھر تیاری کریں تراویح کی، اور پھر تراویح کو قائم کریں، اس کو پڑھیں. تراویح میں دل لگائیے، دل لگائیے پلیز. میں ائمہ حضرات سے جو تراویح پڑھاتے ہیں ان سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز کیفیت والی نماز پڑھیے، کیفیت والی. دن میں کیسے قرآن ختم ہوتا ہے تراویح میں؟ پتہ نہیں. یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، بس یہی سمجھ میں آتا ہے جو آخر میں، اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس ٹرین لگتی ہے. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں وہ 20 منٹ والی تراویح پڑھ کے آتا ہوں. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سو جائیں گے، صبح 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، بیٹھ کے پھر سکرولنگ شروع کر دیں گے. بھائیو پلیز تراویحوں کا اہتمام کیجیے، دل لگائیے. پلیز ائمہ حضرات بہت ایک کیفیت والی تراویح پڑھائیے. ہم سب اپنی نمازوں پہ محنت کریں. اس میں پلیز ہم سب اپنی نمازوں پہ محنت کریں. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. کیسے محنت ہوگی؟ جب نماز میں اندر وقت لگے گا. اللہ اکبر، آئی شوڈ مین اٹ. کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا تو ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں پتہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی. اتنی تیزی سے کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کب پڑھا ہوگا کب ختم ہوگا. سورۃ الفاتحہ کو مین کریں، پھر جو بھی قرآن کی سورت پڑھیں اس کے بعد اس کو سمجھیں، رکوع کی تسبیحات کو سمجھیں. قوما میں کچھ ایکسٹرا جو مسنون اذکار ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، پتہ ہے اس کا مطلب سب کو؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، کچھ نہیں پتا. اس کو ہم سیکھیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. اور پھر تعریف، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تھوڑا کھڑے ہو کے، ایسے بزرگ گزرے ہیں جو اپنی نوافل کے اندر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے یہ پڑھی یہ تسبیح حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آ رہے تھے اس تسبیحات کو لینے، کہ اللہ کے پاس لے کے جائیں اس کو. تو کچھ بزرگ جو باقی میں اس کو کھڑے ہو کسی کو پڑھتے رہتے ہیں، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کھڑے ہیں قومے میں. پھر سجدے میں جا کے فیل کریں اپنے سجدے کو، اپنی تسبیحات کو. جلسے کے اندر دعائیں ہیں مسنون.
اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کچھ بچ گیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور ایک روایت میں وجبرنی، اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ اغفر لی، اللہ مجھ پہ رحمت کر دیجیے، اللہ مجھے عافیت دے دیجیے، اللہ مجھے رزق عطا فرما دیجیے۔ دنیا آخرت کی ہر نعمت ہے اس دعا کے اندر، چھوٹی سی دنیا آخرت کی ہر نعمت ہے اس دعا میں۔ فیل کریں، بیٹھے تھوڑی دیر جلسے میں، دعا کریں، سجدے میں جائیں، سجدے نوافل پڑھیں، سجدے کے اندر جتنے مسنون دعائیں آتی ہیں وہاں عربی زبان کے اندر ان مسنون دعاؤں کو سجدے میں مانگیں اور فیل کر کے مانگیں۔ اپنی نمازوں پہ محنت کریں۔ باقی تو پتہ نہیں سارا دن کام میں بھی ہوں گے، کتنا وقت نکلے گا، لیکن تہجد میرے بھائیوں، تہجد میں تھوڑا وقت دے دیں اپنی تہجد کو پلیز۔ 4 رکعت ہی پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا 20 پڑھیں، 4 پڑھیں لیکن کیفیت والی نماز پڑھیں۔ اگر اس رمضان المبارک یا کسی رمضان المبارک پہ نماز پہ محنت کر کے ہم وہ اللہ سے تعلق نہیں بنا سکے، رمضان المبارک کے بعد بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو سیزن ہے نا، آم کیسے کاشت کریں گے دسمبر میں؟ تو گرمیوں میں ہی کاشت ہوں گے۔ بارش والے سیزن میں وہی کاشت ہوتی ہے جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، سوکھے موسم میں وہی کاشت ہوتا ہے جس کو پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں ہی ہو سکتا ہے۔ پلیز نماز سے محنت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ میں نے گنوایا تھا، ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور باقی ساری جو لسٹ بیان کی تھی، ہم نے محنت کرنی ہے، غصہ قابو میں کرنا ہے۔ سچویشن کو دیکھ کے کب مجھے ٹریگر ہوتا ہے غصہ، وہ جب اگر خدا نہ خاصہ وہ سچویشن آ جائے تو میک شور کرنا، ایک نظر اپنے اوپر رکھنی ہے کہ میں نے نہیں کرنا غصہ اس شخص کے اوپر جس پہ میں بلا وجہ غصہ کرتا رہتا ہوں، نہیں کرنا۔ زبان قابو، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو۔ نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، تراویحوں کا اہتمام کریں، قرآن کی کثرت کریں، تلاوت کی، دعاؤں کی کثرت کریں، تہجد پہ دعاؤں کی کثرت، افطار کے وقت پلیز، افطار کے وقت یہ وقت ہے قبولیت دعا کا، افطار کا وقت، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ ہی صحیح، سارے لوگ فیملی کے بیٹھے ہیں، اس وقت پکوڑوں سموسوں پہ صرف نظر نہ رہے۔ میں تو بہت اس کے خلاف بولتا تھا پکوڑوں سموسوں کے، آج سے 3 4 5 سال پہلے تک۔ اب میں نے کہا کھائیں یار پکوڑے سموسے جو آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن خدا کے واسطے باقی چیزیں کر لیں۔ لیکن پلیز کھانوں کی صرف روٹین نہ چینج کریں پلیز۔ اپنی دیکھیں اصل روزہ تو یہی ہے نا کہ انسان فیل کرے کہ مجھے تھوڑی سی بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے تھوڑی سی، یہ ہے روزہ، کہ نفس تھوڑا سا فیل کرے۔ اس کی جو روحانی اثرات ہیں وہ ایک اپنی ایک کیفیت ہے اس کی۔ یہ تھوڑی ہے کہ پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں اور پھر سارا دن کچھ لیٹے ہوئے ہیں، کاہلی سستی، اور پھر فیل ہی نہیں ہو رہا روزہ، چلو سو گئے 4 گھنٹے، نماز بھی گئی، جماعت ہی گئی، یہ کیسا روزہ ہے؟ پلیز اپنی ڈائٹ کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کریں انشاءاللہ۔ یہ ہم نے محنت کرنی ہے، رائٹ؟ جتنے کام ہیں نا بڑے بڑے، روزمرہ کے کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے کام ہیں ان کو جو نپٹا سکتے ہیں ابھی نپٹا دیں، رائٹ؟ تاکہ جتنا فارغ کر سکتے ہیں، یہ تو پلاننگ ہے نا 2 ہفتے پہلے، کہ جو بڑے بڑے کام ہیں جس میں بہت وقت درکار ہوگا، اگر ممکن ہو تو جتنے کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جو تو کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں، اس کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، روزمرہ زندگی تو چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری عشرے میں خاص طور پہ بہت محنت، اس کے اندر ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا پتا کیا ہے یہ بہترین رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے یہ رات، ایک رات۔ کیا روحانی ترقی ہوتی ہوگی اس انسان کی جس کو یہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی توفیق مل جاتی ہوگی اور دعاؤں کا اہتمام ہو جاتا ہوگا، کیا روحانی ترقی ہوتی ہوگی اس بندے کی۔ اس کے لیے کوشش، اس کے لیے اعتکاف، کم از کم طاق راتیں ہیں اس کے اندر، ایکسٹرا محنت، صرف 27ویں نہیں میرے بھائیوں، 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں ہیں جس کے اندر غالب گمان ہے کہ اسی کے اندر کہیں لیلۃ القدر ہے، اس کی محنت۔ تو انشاءاللہ اس طرح زندگی گزارنا، اس طرح رمضان مبارک گزارنا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں تقویٰ ملے گا انشاءاللہ۔
لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر نہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ملتی ہیں، نہ روحانی نعمتیں ملتی ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر بیٹھے کچھ مل جائے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے. کوشش تو کرنی پڑے گی. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ نظام ہے اللہ کا. آخری بات، صرف ایک ٹیکنیکل بات، کیونکہ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فجر کی اذان کے وقت کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے روزہ نہیں ہوتا، وہ روزہ فاسد ہے، وہ روزہ ہے ہی نہیں جو فجر کی اذان کے وقت کھا رہا ہوتا ہے بندہ. فجر کی اذان دی جاتی ہے جب وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقت کے شروع ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب جو فجر کی اذان کے وقت کھا رہا ہے وہ تو روزے کا وقت شروع ہو چکا، اور اب کھا رہا ہے تو اس سے تو روزہ ہی نہیں ہوا اس کا. تو پلیز کوشش کریں. میرے ہر بندے کی اپنی بات ہے، لیکن ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ کوشش کریں کہ 15 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، اور آخری 15 منٹ تہجد اور دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تاکہ روزہ بھی سیف ہو جائے انشاءاللہ، اور تہجد کا بھی وقت مل جائے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ کی مرضی، لیکن لیکن یہ فور شور ہے کہ آخری وقت تک نہیں کھائیں پیئیں پلیز. اگر اندر داخل ہو گئے، وقت داخل ہو گیا اور کھا پی رہے ہوئے لوگ، تو یہ روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ رمضان سب سے بہترین رمضان ہو ہماری زندگی کا انشاءاللہ. میرے لیے بھی دعا کریں آپ سب لوگ کہ اللہ کرے کہ پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے، لیکن اللہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا رمضان المبارک تک، دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، کہ ایک کتنا قریب ہے. تو اگر موقع مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی، ورنہ جس کا وقت لکھا ہے وہ تو جانا ہی ہے وقت پہ، اس سے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور اللہ کرے پہنچا دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کرے کہ زندگی کا سب سے بہترین رمضان المبارک ہو انشاءاللہ. اور واقعی میں جو تقوی کا حصول مقصد ہے رمضان المبارک کا بھی اور زندگی کا، اللہ کرے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے. اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرنی ہے اللہ سے، بہت رو رو کے ایک طلب بنا کے دعا کرنی ہے. اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ انسان بنا دیجیے مجھے. میں کیا جانور جیسی زندگی گزار رہا ہوں. اللہ کو زندگی کا مقصد ہو، کوئی مقصد ہو کہ لوگوں کے لیے جیوں، کچھ کروں، کوئی لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنوں، کچھ زندگی میں کر کے جاؤں. یا اللہ، یہ ایک مقصد بنا کے اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی طریقے کا فائدہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں جانوروں کی طرح کھاتا پیتا، گھر بنا کے، گاڑیاں چلا کے ایسی بس دنیا سے چلا جاؤں. ایک بھیک مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ کرے کہ میری زندگی سے فائدہ ہو جائے اللہ کی مخلوق کو انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ توبہ کر لیں، توبہ کے کلمات، اور تجدید ایمان بھی کر لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں سارے اکٹھے آج کی رات. پھر انشاءاللہ اجتماعی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری توبہ قبول بھی ہو جائے، اور اللہ کرے ہماری توبہ میں اخلاص بھی آ جائے. سب لوگ اخلاص نیت کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ، تجدید ایمان کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں. کوئی اگر بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو اگر ہم سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو باتیں کہی گئی یا اللہ
اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو غلطی ہو گئی یا اللہ اس سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ اس کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان المبارک بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ وہ انسان بنا دیجیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ انسان جس کو آپ نے اشرف المخلوقات بنایا میرے مولا، وہ اشرف المخلوقات ہم کو بھی بنا دیجیے۔ اللہ ہماری بھی زندگی کا مقصد ہو، یا اللہ کسی اللہ مقصد کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اللہ محتاج ہیں دنیا کے آخرت کے، یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ایمان اور یقین کی دولت عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثار محبت ہم کو عطا فرما دیجیے، اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ میں توفیق عطا فرما دیجیے اپنے کلام پاک کی تلاوت کی آناء اللیل و آناء النہار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی محبت دے دیجیے، اللہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہے میرے مولا، وہ سعید برکت عافیت والا رزق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل کو سخی کر دیجیے میرے مولا، اللہ ہمارے دل کو سخی کر دیجیے، ہمیں اپنی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں پر، محتاجوں پر، مہمانوں پر، یا اللہ اپنے ساتھیوں پر، اپنے چھوٹوں پر، اپنے بڑوں پر، یا اللہ اپنے گھر والوں پر، اللہ سب پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا دل بڑا کر دیجیے میرے مولا، یا اللہ سخی کر دیجیے، غنی کر دیجیے، یا ارحم الراحمین معاف کرنے والا بنا دیجیے، اللہ محبت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ دلوں کی کدورتوں کو، نفرتوں کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو، تکبر کو، اللہ ہر گناہ کو یا اللہ ہم سے دور کر دیجیے میرے والد۔ یا اللہ ہمیں اطمینان قلب کی دولت دے دیجیے، سکون عطا فرما دیجیے، اللہ ہم خود بھی سکون والی زندگی بسر کرنے والے بنے اور لوگوں کو بھی سکون والی زندگی گزارنے، ان کے ساتھ سکون والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائیے اور سب کو دین کا خادم بنائیے میرے مالک، ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے ادارے کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرمائیے، اکابرین کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت کی اپنی جنود سے نصرت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے۔ یا اللہ اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق دے دیجیے، اللہ موت کا ڈر دل سے نکال دیجیے، اللہ آپ سے ایک اچھی امید ہو میرے مالک، اور جب بھی وقت مقرر آئے میرے مولا، کلمے کی، یقین کی، عافیت کی، آسانی کی، مغفرت کی، رحمت کی، یا اللہ ہمیں موت عطا فرمائیے گا، قبر کی اور آخرت کی تمام منازل کو آسان کر کے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں یا اللہ جمع فرما دیجیے گا، ان کی شفاعت سے اور اپنی رحمت سے۔ اللہ اپنے کسی بھی عمل کا واسطہ نہیں دیتے میرے مولا، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ خیر کے فیصلے فرما دینا۔ یا اللہ اپنی کامل رضا اور اپنا دیدار بے حجاب بھی عطا فرمائیے گا، یا اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔